السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معذور کے وضو کے متعلق جانیں گے کہ شرعی طور پر معذور کسے کہا جاتا ہے، اور جو وضو کے لیے معذور ہوتا ہے اس کی کیا احکامات ہیں وہ سیکھیں گے۔ وضو ایک اہم فریضہ ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن اب جو معذور ہیں، یہ معذور کسے کہا جاتا ہے، یہ معذور ہوتا کیا ہے، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ تو معذور عورتوں کے اندر اس کی ایک قسم ہے، اور مردوں کے اندر اس کے کئی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان معذور قرار پاتا ہے۔ جیسے کسی کو نکسیر ہے، اب وہ بیماری اس قدر ہے کہ اسے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اس میں نماز ایک نماز اس کو ادا کر سکے، اتنی دیر اس کا وہ خون رکتا نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی کو گیس کی بیماری ہے کہ اس کا ہوا وہ خارج ہوتی رہتی ہے، اور اتنی دیر وہ نہیں روک سکتا کہ جتنی دیر میں ایک نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کو قطرے آنے کی بیماری ہے کہ اس کے قطرے آتے ہیں، پیشاب کے مقام سے اس کو قطرے آتے ہیں اور وہ قطرے رکتے نہیں ہیں، اور اتنی دیر اس کو نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے۔ یا اسی طرح کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، یا کسی کا ایسا زخم ہے کہ جس سے پیپ یا خون وغیرہ وہ مسلسل بہہ رہا ہے، رک نہیں رہا، کہ جس وجہ سے وہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت ملے۔ تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے؟ یا اسی طرح عورتوں کے اندر ایک بیماری ہے جس سے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اب اس عورت کو نماز وغیرہ اس کے اوپر تو فرض ہے کہ نماز پڑھے، روزہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، تو اب کیسے وہ وضو کرے گی، کیسے وہ نماز ادا کرے گی، کیسے قرآن کی تلاوت کرے گی؟ تو یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلے اس عورت کی جو مسئلہ ہے استحاضہ، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ عورتوں کے اندر جو بیماری پائی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ماہواری بیماری آئے اور وہ 2 دن ہو، یعنی 3 دن سے کم ہو یا 10 دنوں سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں وہ جو بیماری ہوگی اس کو استحاضہ کا، یعنی 3 دن سے کم ہو یا 10 دنوں سے زیادہ ہو تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دنوں سے اوپر، یعنی 40 دن گزر گئے، اس کو مسلسل خون یا پیپ وغیرہ آتی رہی، اور 40 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی اب یہ اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو 40 دنوں کے بعد جو اس کو وہ نظر آئے گا، وہ خون یا پیپ وہ نظر آئے گا، تو اس کو استحاضہ میں شمار کریں گے۔ تو اب اس صورت میں عورت کیسے پاکی حاصل کرے گی؟ تو اس کے لیے اب جو عورت 10 دنوں سے اوپر ہو گیا تو وہ اس کے لیے غسل وہ لازم ہوگا، کیونکہ 10 دن اس کے حیض کے نکل جائیں گے، پھر وہ غسل کرے گی، اور غسل کے بعد پھر اس کے بعد اس کے لیے اب وہ استحاضہ کا کس طرح کرے گی، تو وہ انشاءاللہ مسئلہ آ جائے گا۔ نفاس کے اندر 40 دن ہیں، اب 40 دنوں کے بعد اس نے غسل کرنا ہے، غسل کے بعد اب اس کو یہ مسلسل یہ خون آ رہا ہے، پیپ آ رہی ہے، تو اب وہ استحاضہ میں شامل ہو جائے گی۔ اور اب استحاضہ کے اندر اس کو وضو کیسے کرنا ہے؟ تو اس کو شرعی طور پر معذور کہا جاتا ہے۔ اب معذور وضو کیسے کرے؟ تو معذور کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کو بواسیر کی بیماری ہے، یا استحاضہ عورت کے لیے ہے، یا قطرے آنے کی بیماری ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نیچے کو کپڑا وغیرہ اس کو پہن لے، یا تہبند باندھ لے۔ تو اس صورت میں اس کے بعد وہ وضو کرے۔ اب وضو کرنے کے بعد اس میں پورے اس وقت میں، اب مثال کے طور پہ زور کا وقت شروع ہو رہا ہے، 12 بجے سے شروع ہو رہا ہے، تو جا کر 4 بجے ختم ہو رہا ہے، تو یہ 12 سے 4 بجے تک اس کو اس بیماری سے جس بیماری کی وجہ سے اس نے وضو کیا ہے، یعنی پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا بواسیر کی بیماری ہے، یا اس کو مسلسل خون زخم سے یا دانے وغیرہ سے بہہ رہا ہے، یا عورت کا استحاضہ ہے کہ اس کو 3 دن سے کم کی بیماری ہے، یا 10 دنوں سے اوپر ہو چکی ہے، یا نفاس کی حالت میں 40 دنوں سے زیادہ ہو چکا ہے، اب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والی چیز اس میں پائی گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے گا، اور جو کپڑا اس نے نیچے پہنا ہوا تھا اس کو تبدیل کر لے گا، یا اس کو دھو لے گا، یا پیشاب کے قطرے جہاں پہ لگے ہیں اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ پیشاب کے قطرے لگے ہیں، یا یہاں پہ بواسیر کی بیماری کا خون وغیرہ لگا ہے، اس جگہ کو دھو لے، اور یا اس کپڑے کو تبدیل کر لے، اس کے بعد وہ وضو کر کے اس میں اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس طرح نوافل ادا کر سکتا ہے، اور جو چیزیں وضو کے ساتھ کی جا سکتی ہیں خاص ہیں تو وہ اس میں کر سکتا ہے۔
اس کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے گا اور کپڑا جو ہے اس کو پاک کرے گا، یا وہ پاک کپڑا پہنے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ وقت ختم ہوگا تو خود بخود جو ہے اس کا وضو ہے بھی تو وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔